السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین، میں آج آپ لوگوں کو وضو کا طریقہ بتانے جا رہا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین، آج میں آپ لوگوں کو وضو کا طریقہ بتلانے جا رہا ہوں۔ اسلام کے بنیادی ارکان میں کلمہ توحید کے بعد جو دوسرے نمبر کا بنیادی ارکان ہے وہ ہے نماز۔ نماز ہی وہ عبادت ہے جس کے لیے انسان کا بدن کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا اور جگہ کا پاک ہونا یہ لازم اور ضروری ہے۔ اسی طریقے سے بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی۔ اب وضو کس طریقے سے کرنا چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا وضو کا، یہ میں آپ لوگوں کو بتلاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے تھے۔ بسم اللہ پڑھنے کے بعد سب سے پہلے دونوں ہاتھوں کو ہم اپنی کلائی تک، یعنی یہ جو پہنچے کی یہ ہڈی ہے یہاں تک کلائی تک ہم اپنے دونوں ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھلیں گے۔ اس کے بعد پھر دائیں ہاتھ سے پانی لے کر ہم کلی کریں گے۔ اگر مسواک ہے تو مسواک کریں گے، اور اگر مسواک نہیں ہے تو ہم اپنی انگلی سے اپنے دانتوں کی صفائی کریں گے۔ نمبر 3 پر ہے کہ ہم ناک میں پانی ڈالیں گے، اور ناک میں پانی ڈالنے کے بعد چھوٹی انگلی سے ہم اپنی ناک کی صفائی کریں گے اور ناک کو نیچے کو کر 3 مرتبہ جھاڑیں گے۔ اس کے بعد ہم 3 مرتبہ اپنا چہرہ دھلیں گے۔ چہرہ پیشانی سے لے کر اور پورا داڑھی تک، یعنی ٹھوڑی تک نیچے تک دھلیں گے، اور اگر داڑھی وغیرہ ہے تو داڑھی میں پانی لے کر ہم خلال بھی کریں گے۔ اور عورتیں صرف چہرہ پیشانی سے لے کر ٹھوڑی تک دھلیں گی۔ اس کے بعد ہم سیدھا ہاتھ یعنی رائٹ ہینڈ کو کوہنی سے اوپر تک 3 مرتبہ مل مل کر دھلیں گے۔ حاضرین، اس چیز کا ضرور خیال رکھیں کہ وضو کے اندر جو بھی پارٹ ہم باڈی کے جو بھی حصوں کو ہم دھلیں گے وہ 3 بار سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر پانی کی قلت ہے، پانی کم ہے تو 1 ہی مرتبہ دھلیں، اور اگر تھوڑا زیادہ ہے تو 2 مرتبہ، اور لاسٹ 3 مرتبہ دھلیں اگر پانی کی مقدار ٹھیک ہے، لیکن 3 مرتبہ سے زیادہ نہیں دھلنا ہے۔ اس چیز کا بھی دھیان رکھنا ہے۔ اس کے بعد ہم اپنا دایاں ہاتھ کوہنی تک دھلیں گے، پھر ہم بایاں ہاتھ 3 مرتبہ اپنے کوہنی تک دھلیں گے، اور اس کے بعد ہم سر کا مسح کریں گے۔ سر کا مسح کرنے کا جو صحیح طریقہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتلایا وہ یہ ہے کہ ہم اپنی پیشانی سے لے کر، اس طریقے سے ہم اپنی پیشانی سے لے کر اور پیچھے گدے تک لے کر جائیں گے اپنے دونوں ہاتھ کو، اور پھر دونوں ہاتھ کو اسی طریقے سے سیم آگے کو واپس لے کر آئیں گے، اس طریقے سے۔ پھر شہادت والی انگلی کو ہم اپنے کانوں کے سوراخوں کے اندر ڈالیں گے اور انگوٹھے کو کان کے باہر والے حصے پر رکھیں گے۔ اس طریقے سے ہم یہ کانوں کا مسح کریں گے، یعنی انگلی کو ہم کان کے سوراخوں سے لے کر اور کان کے اندر کے پارٹ میں گھمائیں گے، اور انگوٹھے کو ہم باہر سے اوپر کی طرف گھمائیں گے، اس طریقے سے۔ یہ کانوں کا اور سر کا مسح ہو گیا۔ اس کے بعد ہم دایاں پیر اپنے ٹکنے کی ہڈی سے اوپر تک دھلیں گے، اور اسی طریقے سے ہم پھر بایاں پیر ٹکنے کی ہڈی سے اوپر تک 3 مرتبہ دھلیں گے، یعنی دونوں پیروں کو 3 مرتبہ دھلنا ہے، اور انگلیوں کے بیچ میں جو پیر کی انگلیاں ہیں ان کے بیچ کے اندر بھی ہم اس طریقے سے خلال کریں گے تاکہ کوئی بھی جگہ خشک نہ رہ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وضو کرنے کے درمیان میں ان حصوں میں سے کوئی بھی پارٹ اگر خشک رہ گیا تو ان کا وضو نہیں ہوگا، اور اگر ہمارا وضو مکمل نہیں ہے تو ہماری نماز بھی نہیں ہوگی۔ تو حاضرین، ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا ہوگا کہ وضو کرتے ٹائم ہم ان تمام چیزوں پر دھیان دیں۔ آج ہوتا کیا ہے، ہم اپنا وضو کرتے ہیں اور ان تمام چیزوں پر ہم دھیان نہیں دیتے ہیں کہ ہمارا کون سا پارٹ یا کون سا حصہ ہمارا خشک رہ گیا ہے یا سوکھا رہ گیا ہے۔ تو حاضرین، جب ہمارا وضو کمپلیٹ ہو جائے تو وضو کے بعد کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی ہے، ہمیں وہ دعا بھی ضرور پڑھنا چاہیے۔ دعا یہ ہے: اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔
حاضرین، اس طریقے کی ویڈیوز کے لیے، اچھی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، فالو کریں، اور پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو.